محترم حافظ مسعود عالم صاحب آپ کے سامنے اظہار خیال فرما رہے تھے. ہمارا یہ پروگرام ابھی اختتامی مراحل میں ہے. محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب امیر تنظیم اسلامی پاکستان ابھی آپ کے سامنے اپنا جو صدارتی خطاب ہے وہ فرمائیں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں محترم حافظ عاقب سعید صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع پہ اپنا صدارتی خطاب جو ہے وہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین. انتہائی قابل احترام علماء کرام، زعماء ملت، مہمانان گرامی، میرے تنظیمی ساتھی اور تمام احباب جو انتہائی قابل احترام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے احساس ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور صدر مجلس کی ایک ناخوشگوار ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو سیمینار میں خطابات ہوئے ہوں ان پر بھی کچھ تبصرہ ہو، ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو. تو ایک تو وقت کی بھی کمی ہے اور دوسرے میں اپنا یہ مقام نہیں سمجھتا کہ جو جید علماء اور ہمارے اہل دانش جنہوں نے یہاں خطاب فرمایا اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے ذہن و قلب کو منور کیا ہے، اس پر میں کسی تبصرے کی حاجت نہیں سمجھتا، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موضوع کے حوالے سے انہوں نے ہمارے لیے غور و فکر کی بے شمار راہیں کھولی ہیں اور ہمیں راہ عمل بھی دکھایا ہے. میں آپ کی جانب سے بھی ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چند باتیں آج کے موضوع کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. موضوع بہت معنی خیز ہے. پاکستان کا مقدر نظام عدل اجتماعی کا قیام. ایک تو مقدر اس معنی میں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی اللہ کا دین قائم ہوگا، جیسے کہ احادیث میں ہے. ابھی میرے محترم بزرگ فرما رہے تھے کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم و غالب ہو کر رہے گا قیامت سے قبل، اور پاکستان بھی بہرحال اسی روح ارضی کے اوپر ایک خطہ ہے. لیکن وہ وقت تو تب آئے گا جب دجالی قوتوں سے مقابلے ہو رہے ہیں اور ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کو ان کی بدعمالیوں کی بدترین سزا مل کر رہی ہے.
الملحمۃ العظمیٰ جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ہے، قرب قیامت سے قبل جو بڑے بڑے جنگیں ہوں گی، اسے آپ تھرڈ ورلڈ وار کہہ لیجیے۔ والد محترم رحمہ اللہ ان کے حوالے سے اپنے خطابات میں بہت سے گوشے بے نقاب کرتے رہے ہیں، یقیناً آپ حضرات نے استفادہ کیا ہوگا کہ اب اصل میدان بنے گا مشرق وسطیٰ۔ سب سے بڑے مجرم اس وقت عرب ہیں۔ دیکھیے بالکل صحیح کہا ابھی کہ ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم اسلام پر کتنا چل رہے ہیں۔ ایک بنیادی کو لینے نماز 5%، 10%، بات بالکل صحیح فرمائی کہ 10 نہیں ہے۔ اس سے آگے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نماز کا میری اور آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کتنے کچھ منکرات سے اور فحشاء سے اور سود سے اور حرام مال سے بچے ہوئے ہیں۔ جتنا سوچتے ہیں مایوسی اور غالب ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا جرم اس امت کا اس وقت یہ ہے، وہ نظام عدل اجتماعی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا سب سے بڑا مظہر تھا، وہ اصل میں نظام خلافت راشدہ کی شکل میں سامنے آیا۔ وہ کیا ہے، اس کی زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، اب اشارات پہ بات کروں گا۔ کامل ترین عدل، انصاف ہر میدان میں۔ ایک عدل و انصاف یہ ہوتا ہے کہ دو افراد کا جھگڑا ہو گیا، آپ نے ایک فیصلہ دے دیا عدل کے ساتھ۔ ایک یہ کہ نہیں، سیاسی نظام بھی عادلانہ ہو، کسی طبقے کا حق جو ہے وہ اس کے اندر نہ مارا جائے، غصب نہ ہو، سب کو برابر کے مواقع حاصل ہوں، کوئی کسی پر حاکم نہیں ہے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ انسان سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے۔ حکمرانی کا حق صرف ایک کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ اقبال نے جو کہا تھا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، انسانوں میں کوئی حاکم نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی حکمران نہیں ہے۔ یہاں کون ہے؟ وہ ذمہ دار ہیں اللہ کے قانون اور اس کے دستور کو نافذ کرنے والے، امپلیمنٹ کرنے والے، وہ خلیفہ ہیں، وہ نائب ہیں زمین پر۔ 57 اسلامی ملک، 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کی تعداد، اور کل روح ارضی پہ کسی ایک خطے میں بھی اللہ کا دین آج غالب اور قائم نہیں ہے کہ نہیں؟ جرم عظیم، بغاوت ہے اللہ کے خلاف۔ دیکھیے 65 سال، ابھی 63 سال کی بات ہو رہی ہے، وہ شمسی حساب سے، قمری حساب سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا بھی جب ہم حساب لگاتے ہیں تو وہ لیونر کیلنڈر کے حساب سے تھا، قمری حساب سے تھا۔ ہمارے اسلامی مہینے یقیناً ہمارے لیے تو وہی ہیں جن کے حوالے سے ہم چلتے ہیں، رمضان کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، وہ تو سب کے سب جو ہیں وہ چاند پر بیسڈ ہیں۔ یسألونک عن اہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس کے اعتبار سے 65 سال ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا تھا ہندو سے مقابلے سے؟ کیا ہندو ہمیں نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اذانیں دینے سے روکتا تھا؟ کیا آج ہندوستان میں لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، وہاں سے عمرے اور حج کے لیے نہیں جا رہے؟ بلکہ وہاں کا فیملی لا وہ ہے جس میں اب ہندوستان کی حکومت مداخلت نہیں کر سکی، وہاں کے مسلمان کھڑے ہو گئے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمارا یہاں کا فیملی لا بھی غیر اسلامی ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ تحفظ حقوق نسواں بل جو پاس کیا ہے ہماری پارلیمنٹ نے، اس پارلیمنٹ نے جس نے 5 سال جو ہے وہ اقتدار میں رہی اور ایم ایم اے اس کا حصہ تھی اور آخر وقت تک رہی، اس کے بارے میں اس ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء کا متفقہ فیصلہ تھا کہ خلاف قرآن و سنت ہے، اور ہماری اس پارلیمنٹ نے پاس کیا کہ نہیں کیا؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، ہم نے 65 سال میں اللہ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ ہمیں شریعت نہیں چاہیے، اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔
یہ تو جملہ مترجہ ہے کہ ایم ایم اے بھی اس کا حصہ تھی اور انہیں اتنی توفیق بھی نہ ہوئی کہ اس کے اوپر فوری طور پر اسمبلی سے نکلتے احتجاج کرتے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، حالانکہ ٹینیور بھی ختم ہونے والا تھا، لیکن مصلحتیں وہ آڑے آتی۔ بدقسمتی یہ المیہ ہے، 57 اسلامی ملک اور پوری دنیا میں کسی ایک جگہ بھی وہ نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہے، اللہ کی شریعت اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، حالانکہ اس میں رحمت ہی رحمت تھی، خیر ہی خیر تھا۔ وہ نظام جب قائم ہوا تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ رحمت للعالمین جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ لوگوں کو ان کے حقوق ملے، انہیں عدل و انصاف ملا، انہیں امن و امان ملا، ان کے اندر کی جو روحانیت اور جو انسانی اوصاف تھے وہ اجاگر ہوئے، اور اس نظام کی برکات کو دیکھ کر چند سالوں میں کروڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ تھا نظام عدل اجتماعی، جو اپنی اصل شکل میں کہ دنیا میں دیکھنا ہو کہ اس کا مطلب کیا، نظام عدل اجتماعی دین حق ابھی ذکر ہو رہا تھا، 3 مرتبہ قرآن میں آیا، وہ دین حق وہ کیا ہے؟ وہ تھا نظام خلافت راشدہ، سیاسی نظام بھی اسلام کے عدل اجتماعی کے مطابق، معاشی نظام بھی اسلام کے عدل اجتماعی کے مطابق، سماجی اور معاشرتی نظام بھی اسلام کے عدل اجتماعی کے مطابق، کوئی نسلی طور پر بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، تقوی فضیلت کی ایک بنیاد، ورنہ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، سب برابر، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں۔ یہ نظام عدل اجتماعی ہے، وہ نظام خلافت راشدہ، اور یہ مقدر ہے اس پورے کرۂ ارضی کا کہ قیامت سے قبل وہ نظام قائم ہو کر رہے گا۔ ابھی حدیث آپ کو سنائی ہے، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل۔ روئے ارضی پر کرۂ ارض پر اینٹ گارے کا بنا ہوا یا بالوں اور کمبلوں کا یا خیمے کا بنا ہوا کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے جو حالات آنے ہیں اس میں سمجھ لیجئے سب سے بڑے مجرم اس وقت عرب ہیں، 57 اسلامی ملکوں میں بے شمار ہمارے جیسے وہ بھی ہیں جن کی اصل زبان عربی نہیں ہے، مادری زبان، ہم آخرین منہم میں شامل ہیں، وہ امیین میں سے تھے، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں مبعوث ہوئے تھے، انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے تھے، اور وہ آج قرآن سے اور دین سے اتنے دور ہیں، دنیا پرستی اور عیاشی میں غرق۔ لہذا وہ جو ہونا ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس میں حدیث میں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا مسلمانوں کا کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا اور لاشیں پڑی ہوں گی اور اس کے لیے بیٹھنے کو کوئی جگہ نہیں ہوگی، ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ بانی محترم کا یہ فرمان بھی آپ نے 12 سنا ہوگا کہ دوسرے نمبر پر پوری امت میں سب سے بڑے مجرم ہم مسلمانان پاکستان، اس لیے کہ ہم نے اس وعدے پر ملک حاصل کیا تھا کہ پروردگار ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تاکہ ہمیں ایک ایسا خطہ مل جائے جہاں ہم اپنی بنیادوں پر ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم کر سکیں جو دنیا کے لیے روشنی کا مینار ثابت ہو۔ قائد اعظم کے بے شمار اقوال ہیں، میں تو کتاب بھی لے کر آیا تھا، اس میں سے کچھ کوٹ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اقبال کا وژن کیا تھا، دیکھیے آپ، یہ پاکستان بنا ہی اسلام کے لیے تھا، اور میں اس سے آگے بڑھ کر بات کر رہا ہوں، اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام کی وہ تعبیر نظام خلافت راشدہ کے لیے۔ علامہ اقبال نے جب پہلی مرتبہ پاکستان کا تصور پیش کیا، جسے کہا جاتا تھا کہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب کیا تھا؟ مفکر و مصور پاکستان تو انہیں کہا جاتا ہے،
بانی محترم انہیں مبشر پاکستان بھی کہتے تھے، اسی خواب کے حوالے سے۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا، انگریز اس وقت حاکم تھا، آپ کو معلوم ہے، اور اس بر صغیر میں بڑی سیاسی جماعت جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، مسلم لیگ تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کانگریس، اس لیے کہ وہ تمام ہندوؤں کی بھی نمائندگی کر رہی تھی اور مسلمانوں کے اکابر بھی اس میں شامل تھے، بہت بڑی جماعت ہے، اور وہ سب پاکستان کے خلاف تھے۔ اس وقت جو تصور پیش کیا وہ کیا تھا؟ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں الگ خطہ چاہیے، بلکہ فرمایا تھا کہ اٹ از ڈیسٹنی، میں دیکھ رہا ہوں، مقدر ہے، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہو کر رہے گی۔ یہ بشارت، وہ اقبال چونکہ ویژنری تھے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، تو انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی حکومت قائم ہو، میرا مطالبہ ہے، نہیں، اٹ از ڈیسٹنی، یہ مقدر ہے، ہو کر رہے گا۔ یہاں سے پاکستان کا تصور پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے۔ تو لفظ مقدر کے اندر بڑی معنویت ہے، پاکستان کا مقدر، اقبال نے بات یہاں سے شروع کی اور اس وقت یہ کہا تھا کہ پھر مسلمانوں کو موقع ہوگا جب انہیں ایک آزاد خطہ مل جائے گا کہ عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے خوشنما چہرے پر جو داغ دھبے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یعنی عرب امپیریلزم کیا ہے؟ جب ملوکیت آ گئی، ملوکیت کے سائے آ گئے، اب جاگیرداری ہے، اب اسلام کا سیاسی نظام وہ نہیں رہا کہ خلیفہ کا انتخاب ہو اور لوگوں کے مشورے سے ہو، اب ملوکیت ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، بنو امیہ کی حکومت چلی آ رہی ہے، پھر بنو عباس شروع ہو گئے، سیاسی نظام نیچے آ گیا، معاشی نظام کے اندر جاگیرداری جو ہے اس نے پنجے گاڑ دیے۔ یہ داغ دبے دور کر کے اور صحیح اسلام، وہ صحیح اسلام کون سا ہے؟ وہ دور خلافت راشدہ کا ہے، جو اس سے پہلے کا۔ ہمیں موقع ملے گا کہ وہ اسلام، اس کا اصل چہرہ، روشن چہرہ تاباں دنیا کو دکھا سکیں پاکستان کی شکل۔ اس کے بعد آئیے معمار پاکستان، بانی پاکستان، یہ دو قائد ہیں جن کا بڑے احسانات ہیں اس ملک پر، علامہ اقبال اور قائد اعظم، اس میں کوئی شک نہیں۔ انگریز اور ہندو دونوں سے لڑ کر جو ملک حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو سبب بنایا وہ قائد اعظم۔ ان کا ویژن کیا تھا؟ ان کے ویژن بھی 20 بلکہ سینکڑوں بیانات یہ ہیں کہ جس کا حاصل یہ کہ یہ اسلامی نظام ہوگا، یہاں شریعت نافذ ہوگی، ہمارا دستور 1400 سال پہلے سے طے ہے، وہ قرآن دستور 1400 سال پہلے سے طے ہے، اور 65 سال کے بعد ہماری پارلیمنٹ وہ بل پاس کر رہی ہے جو تمام مسلمان علماء کے نزدیک، تمام مکاتب فکر کے مستند علماء کے نزدیک خلاف قرآن و سنت ہے، اور وہ پاس ہو گیا، نافذ ہو گیا۔ وہ فرما رہے تھے 1400 سال پہلے ہمارا دستور نازل ہو چکا، وہ قرآن۔ اور اس میں ان بیانات کو چھوڑ کر میں ان کی زندگی کے آخری دور کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ میں بہت سے حضرات نے بانی محترم کی زبانی سنا ہوگا۔ ان کے ایک والد تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ، اور یہ واقعہ روزنامہ جنگ میں چھپا تھا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے۔ انہوں نے اپنی جو یادداشتیں مرتب کی ہیں اس میں کہیں یہ بات لکھی ہے کہ بالکل آخری ایام، جب شاید چند دن ان کی زندگی کے باقی تھے، اور وہ شخص جو ہے وہ ٹی بی اپنی آخری سٹیج کو پہنچی ہوئی تھی، وہ جنگ کر رہا تھا، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر قائد اعظم کے ہونٹ ہلے، انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی، انہوں نے روکا ہوا تھا کہ بات بھی نہ کریں، اس لیے کہ بات کرنے سے بھی ہانپ جاتے تھے، سانس اکھڑ جاتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ ٹی بی اس درجے جو ہے وہ آخری حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کہنے دیا جائے، یہ نہ ہو کہ اور گھٹن ہو اندر اور اس کو کوئی منفی اثر ہو۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ بات کیجئے جو کہنا چاہتے ہیں۔ اور کان لگا کر جو بات سنی تو وہ کیا تھی کہ قائد اعظم فرما رہے تھے کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کا تم احساس نہیں کر سکتے۔ یہ بہت مشکل کام تھا،
اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی روحانی فیض تھا، اللہ کی خاص مدد تھی کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں۔ دیکھیے دو قومی نظریہ بھی کیا تھا، سب مانتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ، آج کل کے نوجوان کو کیا پتا ہوگا دو قومی نظریہ کیا تھا، بلکہ نوجوان کیا میری عمر کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا، صرف وہ جو اس دور میں تھے شاید وہ بہتر جانتے ہوں، یا جس نے پھر ہسٹری پڑھی ہے یا پاکستان کے حوالے سے جو غور کرتا ہو۔ آج کا تصور وطنیت یہ ہے کہ ایک خطے میں رہنے والے ٹیریٹوریل نیشنلزم، تمام لوگ ایک ہم وطن ہوتے ہیں، ان کا کوئی سا مذہب ہو، وہ مذہب پر اپنے عمل کریں، مسلمان ہے مسجد میں چلا جایا کرے عبادت کے لیے، ہندو ہے وہ اپنے مندر میں چلا جائے، سکھ گردوارے میں چلا جائے، عیسائی جو ہے وہ گرجے میں چلا جائے، یہودی سنگوگ میں چلا جائے، لیکن ایک خطے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم وطن ہیں، سب برابر ہیں۔